السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ نے کبھی نماز غوثیہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ نماز جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب نسبت کر کے پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کی خاص فضیلتیں یا کوئی خاص طریقے بتائے جاتے ہیں کہ اس نماز کو پڑھنے سے یہ فضیلتیں ملیں گی، جو مراد ہے وہ مراد پوری ہوں گی، جو مصیبت ہے وہ مصیبت کا خاتمہ ہوگا، جو پریشانی ہے وہ پریشانی اللہ رب العزت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے اس پریشانی کو ختم کر دے گا۔ اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہے تو اس نماز کو ادا کرنے سے گویا کہ یہ ایک ٹرانسفارمر ہے جو ساری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور ساری پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ دعوے کیے جاتے ہیں اس نماز کے بارے میں، جس کو نماز غوثیہ کہا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ نماز غوثیہ کی حقیقت کیا ہے۔ کیا واقعتاً یہ نماز پڑھنا جائز اور افضل اور بہتر ہے، یا پھر اس نماز کو ادا کرنا بدعت ہے؟ کیا یہ نماز بدعت میں شمار ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آئیے سب سے پہلے اس نماز کے طریقے کو جانتے ہیں۔ جو طریقہ اس نماز کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے نماز اگر ادا کی جائے گی تو وہ ساری ضرورتیں پوری اللہ رب العزت کرے گا، کیونکہ طریقے کو جاننے کے بعد ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ نماز بدعت میں شمار ہوگا یا پھر یہ نماز نفل میں شمار ہوگا۔ طریقہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نیت باندھ کر نیت کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز غوثیہ کی، اس طریقے کی نیت بتلائی جاتی ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے جس طریقے سے عام نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد سلام پھیر لینے کے بعد درود اور کچھ خاص دعائیں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد بغداد کے جانب جہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں اس جانب 11 قدم چلنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے اگر جانے والی دعا، ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بپا جانی کو ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں وہ طریقہ بھی بتاتے ہیں اور فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی سن لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ کیا واقعتاً یہ نماز حدیث سے ثابت ہے یا سنت سے ثابت ہے یا اکابر صحابہ سے ثابت ہے، یا ثابت نہیں ہے تو کم از کم کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے بپا جانی کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر آگے کی باتیں کرتے ہیں۔ نماز غوثیہ تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور بہتر یہ کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے۔ سلام کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے، مثلا حمد و ثنا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ پڑھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، اور 11 بار یہ کہے یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ ترجمہ: اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے میری حاجت پوری ہونے میں، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے۔ پھر عراق کی جانب، عراق کے ڈائریکشن میں جس میں بغداد شریف ہے، عراق کی جانب 11 قدم چلے، اور ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یعنی جی ہاں، نماز غوثیہ۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یار نفل پڑھنے میں دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن دلیل کی تب ضرورت پڑ جاتی ہے جب آپ کسی عمل کے لیے کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے
پورے قرآن کریم کا یا کم از کم تہائی قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے، تو اس فضیلت کے لیے آپ کو کوئی دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور دلیل جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اس کی دلیل حدیث کی کتابوں میں ملتی بھی ہے۔ لیکن جب ایک جانب آپ نماز غوثیہ کی فضیلت بتاتے ہیں، اور نماز غوثیہ کی فضیلت بتانے کے بعد ایک خاص طریقہ جو آپ بیان فرماتے ہیں، کسی بھی نفل عمل کو کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ اگر آپ بتا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور دلیل آپ کو قرآن اور حدیث سے بتانا پڑے گا، نہ کہ یہ کہ میرے امام صاحب یا میرے مولانا یا میرے عالم نے یہ عمل بتایا ہے تو یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک دن متعین کر لیا کہ 11ویں شریف کو، 11ویں تاریخ کو اس وقت پر اس طریقے سے اس نماز کو ادا کرنا ہے تو یہ فضیلتیں ملیں گی۔ تو جب اس نماز کو ہم قرآن اور حدیث میں تلاش کرتے ہیں تو نہ ہی قرآن میں اس طریقے کی نماز کا ذکر ملتا ہے، نہ ہی حدیث میں اس طریقے کا نماز کا ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کے زمانے میں اس طریقے کا نماز کا ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی 4 بڑے امام تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہم اللہ علیہما، تو ان کی زندگی میں بھی یا ان کی کتابوں میں بھی اس طریقے کی نماز کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا۔ تو اس نماز کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیسے؟ اس سے پہلے اس نماز کو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نماز کو ادا کیا، اور انہوں نے یہ مجرب عمل کہا، اور کہا کہ یہ نماز نفل ہے، سنت اور واجب نہیں ہے۔ وہاں سے اس نماز کی شروعات ہوئی، اور لوگ اس کو اب مسلسل پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ لوگوں نے 11ویں شریف کو، اس نماز کو پڑھنا گویا کہ ایک ضروری عمل سمجھ لیا ہے۔ کسی بھی مصیبت کے لیے اللہ رب العزت نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں بیان فرما دی حدیث میں۔ اگر آپ کو واقعتاً کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سکھلائی جس کا نام صلاۃ الحاجت ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سکھائی جس کا نام صلاۃ التوبہ ہے۔ اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو سکھایا جس کا نام نماز استسقاء ہے۔ اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وہ وظیفے بتائے۔ اگر آپ رزق کے معاملے کو لے کر پریشان ہیں تو اگر تلاش کریں گے تو آپ کو حدیث کی کتابوں میں وہ رزق کا اضافے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے وہ خاص دعائیں اور خاص وظیفے آپ کو ملیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازوں کا ذکر اور سارے وظائف اور ساری دعاؤں کا ذکر حدیث میں بتلا دیا ہے تو پھر اب ایک نئی نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اس طریقے سے نماز ادا کرنا، گویا کہ بعض علماء تو یوں بیان فرماتے ہیں کہ نماز غوثیہ یعنی غوث پاک کے لیے نماز ادا کرنا یہ شرک کی بو آتی ہے اس میں، گویا کہ ہم اللہ کی ذات کے برابر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ قرار دے دیتے ہیں۔ تو خدارہ اس طریقے کی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو اعمال اور جو چیزیں قرآن اور حدیث سے، اکابرین صحابہ سے یا تابعین تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے اور اس کو خاص طریقے سے کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جب ہم خاص طریقے سے اس کو عمل کریں گے اور خاص فضیلتیں اس پر بیان کریں گے تو اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور گویا کہ اس نماز کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے اعمال سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں تاکہ لوگ بدعت کو انجام دینے سے بچ جائیں، کیونکہ البدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔